فلسطین سے اس وقت بہت بڑی خبر آ رہی ہے، اور خبر یہ ہے کہ 2 فلسطینی نوجوانوں نے 4 اسرائیلی شہری کو ایک حملہ میں ہلاک کر دیا ہے، اور 4 اسرائیلی شہری شدید زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ جیسے یہ خبر آئی، فلسطین میں جشن کا ماحول دیکھا گیا۔ حماس نے بھی فلسطینی نوجوانوں کی اس بہادرانہ کارروائی کا خیر مقدم کیا، ان کو مبارکباد دی۔ دوسری طرف یہ بھی خبر آتی ہے کہ اسرائیلی فوج نے فوراً انتقامی کارروائی کی اور ان دونوں نوجوانوں کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ ایک فلسطینی نوجوان کو اسی وقت اسرائیل کی فوج نے گولی مارا اور اس کی شہادت ہو گئی، جبکہ دوسرے نوجوان کو کچھ دیر کے بعد ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا اور ان کی شہادت ہو گئی۔ لیکن حماس نے اس واقعے کا خیر مقدم کیا اور کہا، ہمارے نوجوانوں نے ہمت کا، جرأت کا مظاہرہ کیا ہے اور اسرائیل سے بدلہ لینے میں کامیاب رہے ہیں۔ یہ دونوں القسام بریگیڈ کے رکن تھے، ایک نوجوان جن کی عمر 26 سال، ان کا نام ہے فالح شہادہ، اور دوسرے تھے خالد مصطفیٰ صباح 24 سال کے۔ ان دونوں فدائی حملے میں شہید ہو گئے، لیکن شہادت سے پہلے ان دونوں نے 4 اسرائیلیوں کو ہلاک کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ پچھلے 48 گھنٹہ میں فلسطین کے نابلس اور رام اللہ کے علاقے میں تقریباً مزاحمت کے 70 سے زیادہ واقع سامنے آ چکے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جو رام اللہ کا، نابلس کا اور غربی اردن کا جو ایریا ہے، یہاں پر مسلمان آباد ہیں۔ اب ان سب علاقوں میں اسرائیل کی فوج آ جاتی ہے، مسلمانوں پر واٹر کینن کا استعمال کرتی ہے، علاقے کا احاطہ کر لیتی ہے، آنسو گیس کے گولے داغنے لگتی ہے، زہر والی گیس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اپنا علاقہ خالی کر دیں، اپنے گھر چھوڑ کر کہیں اور جائیں۔ اور جیسے ہی مسلمان علاقہ خالی کرتے ہیں، گھر چھوڑتے ہیں، فوراً وہاں یہ دوسرے یہودیوں کو آباد کر لیتے ہیں، ان کی دکانوں پر، ان کے گھروں پر، ان کے مکانوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ جو باز آبادکاری کا سلسلہ ہے وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمان لگاتار مزاحمت کر رہے ہیں۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں مزاحمت کے 70 واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ اس بیچ 2 فلسطینی نوجوانوں نے ہمت کی، اسرائیل کو سبق سکھایا اور ایک پیٹرول پمپ کے پاس فائرنگ کر کے 4 اسرائیلی شہریوں کو ہلاک کر دیا ہے، 4 زخمی ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیلی فوج اور پولیس آگ بگولا ہو گئی، چراغپا ہو گئی اور فوری طور پر انتقام لینے کی کوشش کی۔ دوسری طرف فلسطین کی دوسری تنظیموں کا بھی کہنا ہے کہ ہم ہمیشہ حالت جنگ میں رہتے ہیں، اسرائیل ہم سے ہمارے گھروں کو چھین رہا ہے، ہماری زمینوں پر قبضہ کر رہا ہے، ہم معاف کرنے والے نہیں ہیں، جہاں تک ہوگا ہم بدلہ لیتے رہیں گے۔ اور آج بدلہ لینے میں ہمیں کامیابی ملی ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے بہادری کا سامنا کیا اور 4 اسرائیلی شہریوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ فدائی حملہ تھا، اس وجہ سے لوگ اس حملے پر ایک طرح سے تعریف کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کو کامیابی ملی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو سرخیاں لگائی جا رہی ہے اخبارات کی وہ کچھ اس طرح ہے۔ مرکز اطلاعات فلسطین ہے، یہ اردو میں فلسطین کی اہم خبروں کی جانکاری دیتا ہے۔ اس کی ہیڈ لائن ہے، فدائی حملے میں 4 صہیونی جہنم واصل، دونوں حملہ آور شہید، اور اس طرح کی الگ الگ لوگوں نے خبریں لگائی ہے۔ سب سے بڑا جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین کے مسلمانوں پر کہ ان سے ان کے گھروں کو چھینا جا رہا ہے، یہودیوں کو بسایا جا رہا ہے، زبردستی وہاں فساد برپا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مسلمانوں پر واٹر کینن کا استعمال کیا جاتا ہے، آنسو گیس کے گولے داغے جاتے ہیں، زہریلی گیس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور مسلمان اپنا بچاؤ کے لیے، اپنا دفاع کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں اسرائیلی فوج پر حملہ کرنے کے لیے، وہاں کے شہریوں کو مارنے کے لیے۔ لیکن جب یہ واقعہ سامنے آ گیا ہے تو اب دیکھے گا پوری دنیا کا رد عمل آئے گا کہ فلسطینی نوجوانوں نے دہشت گردی کا مظاہرہ کیا، اسرائیلی شہریوں کو مار دیا۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج دن رات مارتی ہے، ان کو بے گھر کرتی ہے، ان پر حملہ کرتی ہے، ان کی زمین ان سے چھین رہی ہے، تو کسی طرح کا کوئی بیان، کوئی رد عمل، کوئی مذمتی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آتا ہے۔ سچائی یہ ہے اور پوری دنیا جانتی ہے کہ آج جس خطے کو اسرائیل کہا جاتا ہے وہ پورا کا پورا فلسطین تھا۔ فلسطین کی زمین پر زبردستی قبضہ کر کے اسرائیل بنایا گیا اور 1948 میں ایک ملک کا اعلان کر دیا گیا، اور جو پہلے سے ملک تھا اس ملک کو آج تک دنیا ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ فلسطین اور اس طرح کی دوسری اہم اپڈیٹ ہم یہاں دیتے رہتے ہیں۔ آپ ہمیں سبسکرائب کر لیجئے، فیس بک پر پیج کو فالو کیجئے۔